الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور افضل دن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے اور وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسا شخص جس کے بال پہلے سے بڑے ہوں، ناخن پہلے سے بڑے ہوں، اور اس کو یہ خوف ہو کہ 10 ذی الحج تک تو ایسا ہوگا 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے، تو 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹنا یا بال نہ کاٹنا یا بال نہ تراشنا تو یہ گناہ گار ہونے کا سبب ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ مستحب پر عمل نہ کرے، پھر چاہیے کہ اپنی صفائی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام نحر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں خون بہانے سے مراد قربانی کرنا ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ یہ دن عبادت کے دن ہے۔ جب 9 ذی الحج کا دن آتا ہے تو مکہ کے لوگ اسے یوم خلیفہ کے طور پر مناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، وہ حجاج کرام کی مدد کے لیے اس طرف نکل جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حجاج کرام میدان مزدلفہ، مینا اور عرفات کی طرف ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر طواف کے لیے آ جاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ طواف سے خالی نہ رہ جائے۔ مطاف پر وہ طواف کرتے ہیں، وہاں پر مسجد حرام میں وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے لوگ عقیدت کے اندر، محبت کے اندر کہ یہ 9 ذی الحج کا جو دن ہے یہ حج کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے، اور حجاج کرام حج پر ہیں اور سفر حج کر رہے ہیں اور ہم وہاں پر نہیں ہیں، تو یہ پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ اس دن کو حج کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور صبح صبح اٹھ کر نہاتے ہیں، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ ایک پسندیدہ عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، اور بزرگان دین اس کو کرتے آئے ہیں، اور چاہیے کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ عبادات کی جائیں، تلاوت کلام مجید کی جائے اور کثرت کے ساتھ عبادات کی جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کرام کے سفر حج کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔